عید کے اصلاً حقیقت میں 4 دن ہیں، لیکن آج کل کی صورتحال میں جو بندہ چوتھے دن قربانی کرے اس کو وہ تمام اجر و ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت میری کوئی سنت ترک کر دی گئی ہو معاشرے میں اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کچھ لوگ اٹھیں اور اس سنت کو اپنائیں تو ان کے لیے یہ اجر و ثواب ہے، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ وہ سنت زندہ کرنے کے مترادف ہے جو مہجورہ ہو چکی ہے، متروک ہو چکی ہے، جس کو ترک کیا جا چکا ہے۔ تو پہلی کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ 4 دن عید کے نہیں ہوتے ہیں، عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے، بقیہ کے جو 2 دن ہیں ہمارے نزدیک اور پوری امت کے نزدیک سوائے امام شافعی کے یا چند ایک وہابیوں کے، وہ ایام النہر ہیں، یعنی قربانی کے دن ہیں۔ 4 دن والی جو روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی، مسند امام احمد میں موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، انتہائی کمزور درجے کی روایت۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی کی ملاقات اور سماعی ثابت نہیں، منقطع روایت ہے، یعنی یہ چند ایک جو سب سے سخت جرح کی جاتی ہے کسی روایت کے اوپر وہ یہی ہوتی ہے کہ منقطع روایت ہو، چین ٹوٹی ہوئی، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہیں وہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13۔ دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا اس عمل کو تشریق کہتے ہیں، اور جن دنوں میں کیا جاتا ہے وہ ایام تشریق کہلاتے تھے، ان کا قربانی کے دنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ روایت تھی اور میں نے بتایا یہ منقطع روایت ہے، خود اس دور کے امام بخاری جنہیں کہا جاتا ہے عجم کے اندر ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، جس طرح کے عرب میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی تھے، انہوں نے اپنا جو ماہنامہ الحدیث ہے 44 نمبر، اس میں بڑا تحقیقی مضمون لکھا، بلکہ انہوں نے مجھے خود بتایا یہ کہ جب میں نے یہ پہلی دفعہ مضمون لکھا تھا تو میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک اسے پرنٹ ہی نہیں کیا۔ میں نے تمام بڑے بڑے اہل حدیث علماء کو بھیجا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگا ہوں وہابی فرقے کے اوپر، یہ میں کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ لوگوں نے گلہ نہیں کرنا، تو اگر کسی کے پاس کوئی علمی جواب ہے تو مجھے دے۔ اور شیخ زبیر صاحب کو کس نے جواب دینا تھا؟ پھر انہوں نے پرنٹ کیا، جب پرنٹ کیا تو پھر پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی، 2 گروپ بن کے جو اہل علم تھے انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی بات مان لی۔ خود I-10 میں ان دنوں میں تھا، 2010 کی بات ہے، تو اس سال جب پمفلٹ انہوں نے بانٹے عید کے اور قربانی کے احکامات پہ تو انہوں نے اس میں باقاعدہ لکھ دیا قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، انہوں نے تو رجوع کر لیا۔ باقی اس میں انہوں نے جو روایتیں نقل کی اس میں ٹاپ آف لسٹ روایت جو ہے وہ الموطا امام مالک میں موجود ہے، گولڈن چین کے ساتھ۔ امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور انہوں نے سنا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ فرماتے ہیں عید کے دن کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا درست ہے، یعنی ٹوٹل 3 دن۔ حضرت معاذ اللہ تو کہہ رہے تھے عید کے 4 دن ہوتے ہیں، عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ عید کے دن کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے، یعنی عید کا دن ہے 10 ذوالحجہ اور 2 دن اگلے کون سے ہوئے 11 اور 12، ٹوٹل ہو گئے 3۔ یہ 3 ایام النہر ہیں قربانی کے دن، عید کا دن ایک ہی ہے 10 ذوالحجہ، باقی 2 دن قربانی کے ہیں۔ اس کے بعد امام مالک نے ایک اور منقطع روایت لی اور کہا کہ مجھے سیدنا علی کے حوالے سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا درست ہے۔ سند امام مالک نے نقل نہیں کی، لیکن الحمدللہ اس کی پوری سند ہمارے استاد نے بتائی کہ امام طحاوی کی جو کتاب ہے احکام القرآن اس میں موجود ہے، اس میں یہ اکٹھی روایتیں ہیں، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اس کے بعد مولا علی سے روایت ہے، اس کے بعد ابن عباس سے روایت ہے، ایک طرح کے الفاظ ہیں۔ ابن عباس نے تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا درست ہے اور افضل پہلے دن کرنا ہے، یعنی کہ 10 ذوالحجہ کو، اور یہ حضرت معاذ اللہ کہہ رہے ہیں آپ چوتھے دن مردہ سنت کو زندہ کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ افضل پہلا دن ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کون سی سنت ہے جس کو وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خود سے ایک مردہ دریافت کیا ہے اور اسے زندہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس مردے کو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے آج سے کم از کم 15-16 سال پہلے دفنا دیا تھا اپنی زندگی کے اندر اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ساری روایتیں ہم لگا دیں گے اس میں۔ اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، حنفیوں کے لیے خصوصاً، حنفی جب کسی امام کا ہم نام لینا تو اس کو کسی نہ کسی بڑے امام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ مشکات کی جو امام ہے نا، ان کو انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے امام شافعی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی امام بغوی اور اس کے بعد امام ولی الدین تبریزی، ان دونوں نے مل کے مشکات لکھی ہے، اور ان میں آلموسٹ 150-200 سال کا وقفہ موجود ہے۔ میں نے مشکات کا تعارف الگ سے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ یہ دونوں وہ کہتے ہیں شافعی تھے۔ تو مشکات جو شافعی علماء کی طرف منسوب ہے، اور امت میں ایک بڑا امام امام شافعی ہے جو کہ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتا ہے، اور اس کے جو مقلدین ہیں بقول ان لوگوں کے،
انہوں نے مشکات شریف کے اندر چوتھے دن قربانی والی روایت ہی کوئی نہیں لی. انہوں نے روایت لی ہے الموطا امام مالک سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد صرف 2 دن قربانی درست ہے. اور ساتھ مولا علی کا بھی نقل کیا الموطا امام مالک سے کہ عید کے بعد 2 دن قربانی درست ہے. اور اسی کے فٹ نوٹ پہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے مشکات میں لکھ دیا کہ اگرچہ الموطا امام مالک میں اس کی سند نہیں ہے، لیکن امام طحاوی نے احکام القرآن کے اندر اس کی سند نقل کی ہے، اس لیے میں اس روایت کو حسن ڈکلیئر کر رہا ہوں. اگرچہ اس کی سند نہیں تھی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے اسے فٹ نوٹ پہ حسن ڈکلیئر کیا کہ اس کی سند دوسری کتاب میں موجود ہے. تو ان کا پروگرام تو شیر افضل مروت ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مشکات والے امام جو ہیں شافعی ہیں، انہوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ چوتھے دن قربانی والی روایت مسند احمد ایک مشہور کتاب ہے، اس میں سے انہوں نے سینکڑوں روایتیں نقل کی ہیں لیکن انہوں نے نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکات والے امام کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، وہ کسی امام کے اندھے مقلد نہیں تھے. یہ مسئلہ بھی اس سے کلیئر ہوا.